قومیں تخریب کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ وجہ ہے. تو یہ پھر یعنی یہ اس کا آغاز تو روحانی ہے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سیاسی برآمد ہوگا. بالکل صحیح. اور معاشرے میں انتشار کی صورت میں برآمد ہوگا. کہ کیا تصوف اور فلسفہ دو الگ الگ راستے ہیں؟ جو فلسفہ ہے وہ بھی حقیقت کی تلاش کا نام ہے. فلسفہ حقیقت کی جستجو اور حقیقت کی تلاش. ختم ہو گیا نبی کریم رؤوف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو جماعت اولیاء ہے پھر ہم ان سے لیتے ہیں. تو اس کے آپ جو ہے نا یعنی پیروی میں اور اس کی شاگردی میں آپ چلتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے اور مجھے انگلی پکڑ کے لے کے جائیے. اور خوش ہوا وہ بچہ آپ نے دیکھا تو اس سے جو چیز حاصل ہوئی وہ خوشی ہے, وہ اطمینان ہے. جو کھایا وہ پلیجر تھا. لیکن اصل جو باطنی خوشی اور روحانی خوشی دائمی خوشی ہے وہ دوسری طرف ہے. وہ اثار میں ہے, وہ قربانی میں ہے, وہ سرنڈر کرنے میں ہے. کیا بات. وہ دوسرے کو آگے بڑھانے میں اور خود ایک قدم پیچھے ہونے میں ہے. دوسرے کو آگے بڑھانے میں ہے, خود تھوڑا سا سائڈ میں ہو جانے میں ہے. انسان سازی کا کام کیا اور انسان کو خود آشنا ہونے اور خدا آشنا ہونے کا کام کیا. کیا بات. تو جب اس نے اس سیاسی زوال کو بھی بچایا ہے, سیاسی جدوجہد کیے بغیر, اور اس نے اس تہذیبی زوال کو بھی بچایا ہے. بالکل صحیح. تو گویا اسلام کی حفاظت اس خانقاہ نے کی, اس صوفی نے کی. کہ اسلام کا جہاں سیاسی ڈھانچہ گرنے لگا اور اس نے دیکھا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ کسی ایسے حملے کا شکار ہوئی کہ اسلامی روایات اور اسلامی اخلاقیات پست ہونے لگیں یا زوال کا شکار ہونے لگے, تو صوفی نکلا. صحیح. تو اس جسم میں آنے کی وجہ سے ایک بیگانگی ہے, ایلینیشن ہے, تھوڑی سی دوری ہے. بالکل. تھوڑی سی دوئیت ہے. اللہ اللہ. اس دوری کو, اس دوئیت کو, اس ڈوئلزم کو, باڈی بھی ہے سول بھی ہے. صحیح. باڈی کے تقاضے الگ ہیں, سول کے تقاضے الگ ہیں. قابل ہو اللہ. اس کو پھر میں کہتا ہوں پیوریفیکیشن آف سول. یعنی میرے مرشد مخدوم محمود مستوار کلندر وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے, صوفی وہ ہے جو ہر وقت ہر کسی کا ہر طرح کا بھلا چاہے. واہ واہ. ہیں کہ نفس ہمیشہ سے انسان کا دشمن قرار دیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے تو اس سے اس کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے. میرے جو افکار کی دنیا ہے اس میں ڈسٹرکشن ہے, اس میں نیگیٹیوٹی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ پازیٹیو بات کریں یہ سنتی, آپ کریٹیو پازیٹیو کوئی کام کریں وہ اتنا اپیلنگ نہیں ہوتا. ڈسٹرکٹیو کام کریں تو وہ, تو یہ جو وقت ہے اس میں جو مفکرین ہیں اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی اور آج کی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام, آپ نے مختلف شخصیات کے ساتھ جب گفتگو کرتے دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے دور میں جو لوگ آگہی کا کام کر رہے ہیں, جو ادراک پھیلاتے ہیں یا پازیٹیوٹی کا کام کرتے ہیں, اور کس طرح سے منجھے ہوئے سچے سچے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو ان کے مشاہدات سے, ان کے تجربات سے اس کا ایک نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں ایڈ آن کرنے کے بعد بہت سی چیزوں کو نکالتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہیں. اور صوفیہ کا جو کردار رہا ہے ہماری زندگیوں میں, ہم اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صوفیہ نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو ڈھال کر اس سب کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹی کو وہ کس طرح سے دور کیا کرتے تھے, پازیٹیوٹی کا پرچار کس طرح سے کیا جاتا تھا. تو آج کی جو شخصیت ہیں, صوفی اسکالر ہیں, معروف صوفی اسکالر ہیں, اسلامک شخصیت ہیں اور جو صاحب فکر ہیں, شعور بیدار کرنے کے لیے جو کردار ہے ان کا وہ بڑا نمایاں ہے. اور بڑے جو سچے سچے لوگ انہوں نے پیدا کیے اور بے تحاشا ان کے جو شاگرد ہیں ان کی بات کریں گے. ہم صوفیزم پر بات کریں گے, ہم معاشرے میں ہونے والے بگاڑ کی بات کریں گے, ہم یہ تو بات کریں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر لے کر جانے کے لیے جو سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. ہم سولوشن کی طرف جائیں گے. میری مراد جناب مصطفیٰ صدی صاحب المعروف, آپ میں سے بہت سے بیشتر لوگ انہیں مصطفیٰ جان صاحب کے نام سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ. آپ کی دعوت کا بھی شکریہ، آپ سے ملاقات کا یہ موقع میسر آیا، شوق بھی تھا، اور جس طرح سے ماشاءاللہ آپ ایک مثبت سوچ کے یعنی ابلاغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس کام میں آسانی اور خیر اور برکت عطا فرما دے. آمین. الحمدللہ، بہت شکریہ. آئی ایم ویری آنرڈ. یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس موضوعات بہت ہیں، اور جب آپ جیسی شخصیت سامنے بیٹھی ہو تو دل کرتا ہے کہ دل کی باتیں کرنا شروع کر دی جائیں. تو ہم نے موضوعات کو بھی چھیڑنا ہے. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ ہم لوگ چاند تک تو پہنچ گئے لیکن باطن تک نہیں پہنچ پائے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ہمارے اندر جو قدورتیں، جو حسد ہیں، ایک عرصہ دراز سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کیں، لیکن آج ایک ایسا وقت آ چکا ہے وہ سب کچھ ختم نہیں ہو پا رہا. کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا آپ نے ایک اس میں یعنی آغاز میں جو یہ بات کہی ہے کہ ہم چاند تک تو چلے گئے اور بہت ہم نے دور دراز کا لمبا سفر طے کر لیا، لیکن ہم خود اپنے آپ تک نہیں آ سکے، اور اپنے آپ کو جاننے کا اور اپنے آپ کو جو پہچاننے کا عمل ہے، جسے خود آگاہی کہتے ہیں، خود شناسی کہتے ہیں، واہ، اس سے دن بدن ہم دوری ہوتے گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جسے ہم مادیت کہتے ہیں، میٹیریلزم. جی ہاں جی، اس میں زندگی کی جو روحانی حقیقتیں ہیں ان کی جگہ نہیں ہوتی. صحیح. کیونکہ زندگی کی اصل حقیقت تو وہ کہتے ہیں مادی ہے، اور مادہ ہی زندگی کی اصل حقیقت ہے، اور روحانی چیزیں یا جو باطن ہے یہ کچھ یعنی اپنا وجود نہیں رکھتا. صحیح. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ انسان چاند تک تو چلا گیا، تو لیکن اپنے آپ تک جو نہیں آ سکا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے جسم کا اور روح کا. جسم کا اور روح کا. تو دنیا جیسے جیسے مادیت زدہ ہوتی گئی ہے، بالکل صحیح، تو ویسے ویسے جسم کے تقاضے پورے کرنے کی کوششیں بھی بڑھتی گئی. اور جسم کے تقاضے اور اپنے اس فزیکل باڈی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن اس میں جو چیز اگنور ہوئی ہے وہ ہمارا انر سیلف ہے، ہماری سول ہے. صحیح. ہماری روح ہے، ہمارا باطن ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے پاس مادی زندگی کی تمام لوازمات اور آسائشیں موجود ہیں. مثال لے لیجئے کہ ہم جو ہے وہ پہلے گھڑے میں مٹکے میں پانی پیتے تھے، صحیح، اور آج ہم فریج سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. پہلے ہم بان کی بنی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ جاتے تھے، آج ہمارے گھر میں بہت اچھے صوفے ہیں، فارم ہیں، اور بیڈ ہے ہمارے پاس بہت اچھا، کارپیٹ بہت اچھے کمرے میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. گاڑی ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح. تو تمام آسائشیں جو ضروریات زندگی ہیں، آسائشیں بھی ہیں اور ضروریات زندگی بھی ہیں، وہ ہمیں میسر ہیں. بلا شبہ. لیکن ایک قلب کا اطمینان اور ایک دل کی زندگی کا آباد ہونا، واہ، یہ نہیں ہے. ہر شخص بے چین ہے. صحیح. تو پھر پوچھیں نا، بھائی سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو پھر یہ بے چینی کیسی ہے، یہ اضطراب کیسا ہے؟ بالکل صحیح. یہ اندر ایک خلا کیا محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر خلا کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک سپیس تو آ گئی. اس کی جو تکمیل ہے، اس کی جستجو ہے، اس کے لیے پھر آپ کو باطن کی طرف یا روحانیت کی طرف آنا پڑے گا. صحیح. دیکھیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ جو مادی زندگی کی ضروریات ہیں اس کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے. یا چلو اور اچھا اس کو کہہ لیں کہ جو آسائش زندگی ہے اسے آپ چھوڑ دیں. صحیح. بالکل یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جو زندگی کی سہولیات ہیں اس سے آپ استفادہ کریں، مادی زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. ٹھیک ہے. کہ دین ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تم اپنی دنیا بھی حسین بناؤ اور اپنی آخرت بھی حسین بناؤ. دنیا کے بھی حسنات حاصل کرو اور آخرت کے بھی حسنات حاصل کرو. اس میں سب کچھ آتا ہے. سب کچھ آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اپنے باطن کو نظر انداز نہ کریں. صحیح. ہم دنیا میں کھو نہ جائیں، ہم دنیا میں گم ہو نہ جائیں، اور ہم دنیا کو ہی کل زندگی تصور نہ کریں. یعنی ہم اپنے باطن کی اہمیت اور باطن کی ضرورت اور باطن کے تقاضے بھی پورے کریں. اس میں ضمناً ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، مثال لے لیجئے. جی جی. آپ یہاں تشریف لائے، میں یہاں آیا، ہم نے جو ہے بہت اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھے کپڑے پہنے،
اور ہم نے اچھے صابن سے نہایا, اچھے شیمپو سے نہایا, اچھے کپڑے پہنے, اچھی خوشبو لگائی, اچھی وضاقتہ بنا کر آ کر بیٹھ گئے. اور میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہوں, آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, لیکن کیا ہم اندر سے بھی اتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں؟ ہم اندر سے بھی اتنے حسین ہیں؟ اصل مدعا باہر تو ہمارا بہت صاف ہو گیا اور ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں, اچھی ہماری ایک پریزنٹیشن ہے, ہماری اچھی ہے, گڈ لکنگ ہے, لیکن اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, لوگوں کے لیے بدخواہی ہے, لوگوں کو گرا کر خود اپنا راستہ بنانے کی خواہش ہے کہ آگے بڑھنا ہے, ضرور آگے بڑھیں, لیکن کسی کو دھکا دے کے نہیں, کسی کو گرا کر نہیں, اپنا راستہ بنانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس چیز نے معاشرے کے اندر ایک ہیجان, ایک بے چینی, ایک انتشار, ایک اضطراب پیدا کیا ہوا ہے, بلا شبہ, اور ایک کشمکش پیدا کی ہوئی ہے. اور اس کو اگر آپ روحانیت سے لے کے سیاسی گفتگو میں لے آئیں اس کو, تو ایک بہت بڑی طبقاتی تقسیم شروع ہو گئی ہے. ایک طبقاتی تقسیم شروع ہوئی ہے اور جس کا لامحالہ نتیجہ طبقاتی جنگ کی صورت میں نکلے گا یا نکل سکتا ہے. بالکل. کیوں کہ ایک شخص جو ہے وہ زندگی کی ساری آسائشوں کے ساتھ ہمارے سامنے جی رہا ہے, صحیح, اور ایک شخص کو جو ہے وہ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں, اور وہ اگر مانگنے جاتا ہے, کہیں آواز بلند کرتا ہے, کہیں احتجاج کرتا ہے, تو اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے, اٹھا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. صحیح, کہ تمہیں ملے گا بھی کچھ نہیں, لیکن تمہیں بولنا بھی کچھ نہیں ہے. تو اس سے معاشرے میں ایک انتشار, ایک افراتفری اور ایک طبقاتی تقسیم بھی پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اور یہ جو ایک اجتماعی ہیجان ہوتا ہے نا, ایک تو فرد کا باطن کا اندر کا ہیجان ہوتا ہے, بلا شبہ, ایک اجتماعی جو ہیجان ہوتا ہے, یہ پھر تخریب کی طرف قوموں کو لے جاتا ہے. قومیں تخریب کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ وجہ ہے. تو یہ پھر یعنی یہ اس کا آغاز تو روحانی ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سیاسی برآمد ہوگا. بالکل صحیح. اور معاشرے میں انتشار کی صورت میں برآمد ہوگا. بلا شبہ. آپ نے روحانیت کی بات کی, آپ جو ہے فلسفہ پڑھاتے بھی ہیں اور تصوف سے بھی وابستہ ہیں. میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ کیا تصوف اور فلسفہ دو الگ الگ راستے ہیں؟ جی, یعنی یوں آپ سمجھیں کہ جو فلسفہ ہے وہ بھی حقیقت کی تلاش کا نام ہے. فلسفہ حقیقت کی جستجو اور حقیقت کی تلاش اور حقیقت تک رسائی کا یہ کوشش ہے. اور جو روحانیت ہے وہ بھی حقیقت آشنائی اور حقیقت تک رسائی اور حقیقت سے وصل تعلق قائم کرنے کا ایک راستہ ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو فلسفہ ہے اس کا جو سورس ہے وہ عقل ہے. اس کا سورس عقل ہے. اس کا رہبر, رہنما, اس کا پیشوا عقل ہے. واہ. اور جو یہ روحانیت ہے یہ بھی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے, حقیقت اصلیہ کی تلاش میں سرگرداں ہے. صحیح. لیکن اس کا جو سورس ہے نا وہ قلب ہے, وجدان ہے, انٹیوشن ہے. تو کسی حد تک یعنی دونوں کا سفر تو ہے, لیکن اس کا سورس عقل ہے, اس کا سورس قلب ہے, باطن ہے, وجدان ہے. اور وہ یعنی فکر لیتی ہے انسانوں سے. فلسفہ فکر لیتا ہے, مختلف فلاسفرز ہیں, ان کی فکر ہے, اس سے وہ رہنمائی لیتا ہے, فکر لیتا ہے. لیکن جو روحانیت ہے وہ فکر لیتی ہے دین سے. واہ. اور ایک اعلیٰ ہستی, اعلیٰ ذات جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہمیں پالنے والا ہے, رب سے. اور رب کی گفتگو ہم سننے کی حیثیت اور ہمارے قوا اتنے مضبوط نہیں ہیں, اور ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی آواز سنیں. تو اس کے لیے پھر وہ لوگ جو اس کی آواز سن سکتے ہیں, اس کا پیغام سنتے ہیں اور اس کے پیغام کو اس سے لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں, یعنی انبیاء اور رسل وہ. اور اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی کریم رؤوف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو جماعت اولیاء ہے پھر ہم ان سے لیتے ہیں. تو یعنی وہاں عقل راستہ ہے. اچھا, وہ عقل ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے. صحیح. کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے, راستے میں ٹھوکر بھی کھا جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو حقائق زندگی کی اصل ہے نا وہ باطنی ہے. باطنی ہے. صحیح. تو آپ باطن کو عقل کی مدد سے ایک حد تک جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے. اس کے لیے پھر یہی وجدان ہے, آپ کا انٹیوشن ہے, اور آپ کے باطن کا علم ہے.
اور روحانیت کا سفر ہے. اس کے ذریعے پھر آپ اس منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اور اس میں بھی از خود آپ کوشش نہیں کر سکتے. از خود کوشش کریں گے تو پھر آپ اس طرح عقل ٹھوکر کھاتی ہیں، اس میں بھی آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. اس میں ایک رہبر کی، ایک رہنما کی جو خود منزل رسا ہو، منزل آشنا ہو، واہ واہ، اس کے آپ جو ہے نا یعنی پیروی میں اور اس کی شاگردی میں آپ چلتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچے. سبحان اللہ. مجھے بتائیے اور مجھے انگلی پکڑ کے لے کے جائیے. جسے ہم روحانیت کی زبان میں شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں. بلا شبہ. تو یعنی اس میں بھی استاد، فلسفے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں. بالکل. تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہے، جسے شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں. صحیح. تو بغیر شیخ اور بغیر مرشد کے اگر چلیں گے تو یہاں بھی امکان موجود ہے ٹھوکر کھا جانے کا بھی، آدھے راستے میں رہ جانے کا بھی، صحیح، آدھے راستے میں گر جانے کا بھی، اور کہیں یعنی ڈی ٹریک ہو جانے کا بھی بالکل امکان موجود اس میں بھی ہوتا ہے. تو جس طرح عقل اور روحانیت کا ایک تعلق، اس طرح اس کے درمیان ایک تھوڑا سا برج کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو خوشی ہے وہ ہمارے اندر سے ناپید ہو چکی ہے، ہمیں سکون کی تلاش میں ہم رہتے ہیں. تو عقل کے ذریعے یا روح کے ذریعے خوشی یا سکون کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. ایک چیز ہے پلیجر، لذت، صحیح، اور ایک چیز ہے ہیپینس، خوشی. آپ نے آئس کریم لی، ٹھیک ہے، اور آپ نے آئس کریم کھائی، صحیح ہے، اس سے آپ کو لذت حاصل ہوئی، ٹھیک، پلیجر، لذت، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ آپ کو لگا. اور آپ آئس کریم کھانے لگے اور اب دیکھا آپ نے سامنے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے آئس کریم کو دیکھ رہا ہے. شاید وہ آئس کریم خرید نہیں سکتا. آپ نے وہ آئس کریم کھانے کے بجائے اس بچے کو دے دی. صحیح. اس بچے نے لی اور اس نے وہاں کھانا شروع کی اور خوش ہو گیا وہ بچہ. آپ نے دیکھا تو اس سے جو چیز حاصل ہوئی وہ خوشی ہے، وہ اطمینان ہے. جو کھایا وہ پلیجر تھا، اور جو اپنی آئس کریم کھائی نہیں اسے دے دی وہ خوشی ہے. صحیح. تو یہ فرق ہے پلیجر اور ہیپینس کا. ہیپینس جو ہے یہ ایک باطنی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے، اور پلیجر جو ہے یہ ایک فزیکل چیز ہے. جس طرح سے مادی دنیا نے ترقی کی ہے اور مادی زندگی کو ہی ہم نے اصل زندگی سمجھا ہے اور الٹیمیٹ اینڈ اور اسی کا حصول ہمارا مدعا رہا ہے، تو پھر ہم جو ہے پلیجر کی زندگی میں آ جاتے ہیں. صحیح. پلیجر کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. پلیجر وقتی ہوتا ہے، چند لمحوں کا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ گناہ کی لذت ہے پلیجر، لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد ندامت ہے، گلٹ ہے نا. اور یہ جو ہیپینس ہے اس میں دوام ہے، اس میں دوام ہے. یہ اندر کا سکون ہے، یہ باطن کا سکون ہے. سبحان اللہ. تو پلیجر کے حصول کے لیے بھی کوشاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک کمفرٹ، ایک آسائش، ایک سہولت. بالکل. لیکن اصل جو باطنی خوشی اور روحانی خوشی، دائمی خوشی ہے، وہ دوسری طرف ہے. وہ اثار میں ہے، وہ قربانی میں ہے، وہ سرنڈر کرنے میں ہے. کیا بات. وہ دوسرے کو آگے بڑھانے میں اور خود ایک قدم پیچھے ہونے میں ہے. دوسرے کو آگے بڑھانے میں ہے، خود تھوڑا سا سائڈ میں ہو جانے میں. تو یہ ساری روحانی باتیں ہیں. لیکن آپ اس کو جب معاشرے سے اس کی تطبیق کریں گے نا، معاشرے سے اس کا موازنہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ساری روحانی باتیں ہمارے معاشرے کو سدھار سکتی ہیں، ہماری انفرادی زندگی کو بھی سدھار سکتی ہیں، بالکل صحیح، معاشرے کو بھی سدھار سکتی ہیں. بالکل صحیح. اور لامحالہ جو ہم اس انسانیت کے لیے، یا آپ اس کو اور چلے لیں اپنے ملک اور قوم کے لیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک اور قوم کس طرف یہ جا رہی ہے. بالکل صحیح. اس کو ہم کیسے سدھار کے راستے پہ ڈالیں. تو اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ روحانی اقدار کو، اخلاقی اقدار کو، انسانی اقدار کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. معیار زندگی اس کو بنائیں. ہمارا معیار زندگی بدل گیا. ہمارا معیار زندگی خاص مادیت ہے. بالکل. اور ہمارا معیار زندگی ایک مصنوعی پروٹوکول ہے. ہمارا معیار زندگی ایک دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے. بالکل. تو اس میں جب یہ چیز ہمارا معاشرے کا معیار بن جائے گا تو لامحالہ جو آپ کے اخلاقی اقدار ہیں، آپ کی انسانی اقدار ہیں، یا آپ کی جو روحانی اقدار ہیں، وہ پس پشت چلی جائیں گی. جب پس پشت وہ چلی جائیں گی تو دنیا میں اور معاشرے میں اور قوم میں مادیت ہی سب کچھ ہو جائے گی. پھر اس کے حصول کے لیے جائز، ناجائز، صحیح، غلط، ہر تفریق مٹ جائے گی. اور پھر معاشرے میں یہی ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. صحیح. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو روحانیت کی آماج گاہیں ہیں، یا جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں،
آستان جسے ہم کہتے ہیں آستانہ کہتے ہیں یا جو روحانی شخصیات ہیں وہ اپنی جد و جہد کو اور اپنی اس کو روایات جو تصوف کی روایات ہیں اور جو تصوف کی سرگرمیاں ہیں اور جو تصوف کے رسوم ہیں اس سے تھوڑا سا اب باہر نکالیں. صحیح. اور اس کا جو فلو ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا جو رخ ہے اور اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ معاشرے کی طرف کر دیں. بالکل صحیح. انسان کی طرف کر دیں. جتنے انبیاء نے کام کیا کیا کام کیا؟ انسان سازی کا کام کیا. واہ. انسان سازی کا کام کیا اور انسان کو خود آشنا ہونے اور خدا آشنا ہونے کا کام کیا. کیا بات. تو جب آپ اس سارے کام کو چھوڑ دیں گے پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. صحیح. تو روحانی صرف ایک یہ خلوت نشینی کا اور مراقبے کا یا ذکر اذکار کا یا نعرہ ہاؤ ہو کا نام نہیں ہے. یہ معاشرے کے سدھار کی ایک بہت زبردست تحریک ہے. کیا بات ہے. بہت زبردست تحریک ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی اسلامی یعنی سیاسی نظام زوال کا شکار ہوا ہے, اسلامی حکومتیں زوال کا شکار ہوئی ہیں, سیاسی طور پر انہوں نے شکست کھائی ہے, یا ہماری اسلامی تہذیب کسی نرغے میں آئی ہے, اسلامی تہذیب کو کوئی خطرہ درپیش ہوا ہے, یعنی اسلام کے سیاسی نظام کو صحیح اور اسلام کے تہذیبی ساخت کو. بالکل صحیح. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ تصوف اس خانقاہ سے باہر نکلا ہے. صحیح. اور اس نے اس سیاسی زوال کو بھی بچایا ہے, سیاسی جد و جہد کیے بغیر. واہ. اور اس نے اس تہذیبی زوال کو بھی بچایا ہے. بالکل صحیح. تو گویا اسلام کی حفاظت اس خانقاہ نے کی, اس صوفی نے کی. واہ. کہ اسلام کا جہاں سیاسی ڈھانچہ گرنے لگا اور اس نے دیکھا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ کسی ایسے حملے کا شکار ہوئی کہ اسلامی روایات اور اسلامی اخلاقیات پست ہونے لگیں یا زوال کا شکار ہونے لگے, تو صوفی نکلا. صحیح. اور اس نے جو ہے اس محاذ پہ تو ایک بہت بڑا مجاہد ہے صوفی. واہ. خاموش مجاہد, خاموش سپاہی, کہ وہ بہت سارے محاذوں پہ آ کے لڑ کے آپ کو فتح یاب کر جاتا اور آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ جنگ میں نے جیتی کہاں سے. واہ واہ واہ. یہ صوفیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی پاور بھی ہوتی ہے. بہت بڑی پاور. آپ نے خود ہی ذکر کیا خانقاہوں کا. اچھا, تصوف کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ خانقاہوں تک, وظائف تک, کرامات تک محدود کر دیتے ہیں. آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے؟ دیکھیں تصوف جو ہے اس کی بہت ساری لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اور سبھی درست ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر. کیا بات. یہ تصوف ہے. اور اس کو اور اچھا بیان کریں جس طرح جو سابقہ گفتگو آپ نے کی, میں نے کی, کہ جو اس مادی وجود میں جو ہمارا یہ روح آ گئی ہے, مادی وجود میں جو روح آ گئی ہے, مادی وجود کے تقاضے اور ہیں, روحانی وجود کے تقاضے اور ہیں. اچھا, اس مالائے اعلیٰ سے, عالم ارواح سے یہ روح نکلی اور ہمارے جسم میں ڈال دی گئی. صحیح. اور کہا گیا کہ تمہیں یہاں 50 سال رہنا ہے, 60 سال رہنا ہے, 70 سال رہنا ہے. تو اس جسم میں آنے کی وجہ سے ایک بیگانگی ہے, ایلینیشن ہے, تھوڑی سی دوری ہے. بالکل. تھوڑی سی دوئیت ہے. اللہ اللہ. اس دوری کو, اس دوئیت کو, اس ڈوئلزم کو, باڈی بھی ہے سول بھی ہے. صحیح. باڈی کے تقاضے الگ ہیں, سول کے تقاضے الگ ہیں. بالکل. اچھا, اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے, وہ میرے قریب ہے, میرے ساتھ ہے, لیکن مجھے اس کا ادراک نہیں ہو رہا, اس ساتھ کا ادراک نہیں ہو رہا, اس قرب کا ادراک نہیں ہو رہا, اور اس کے ہونے کا ادراک نہیں ہو رہا. وہ ہے لیکن مجھے اس کا ادراک نہیں ہو رہا. صحیح. وہ قریب ہے, مجھے اس کا ادراک نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. اور وہ میرا خالق ہے, مالک ہے, اور میں اسی کی طرف سے یہاں آیا ہوں اس دنیا میں. تھوڑا سی یہ جو دوری ہے, یہاں رہتے ہوئے اس دوری کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں, اور واپس مجھے پلٹنا ہے, اس کے پاس جانا. تو جب مجھے اس کے پاس پلٹنا ہے, جانا ہے, تو میں کیسے اس کو اس قابل بنا کے جاؤں کہ اس کے سامنے پلٹ کے کہ تم اتنا جو سفر طے کر کے 50 سال 60 سال وہاں رہے اور واپس پلٹے ہو, تو کیا میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو؟ اس کو پھر میں کہتا ہوں پیوریفیکیشن آف سول. یعنی تصوف کو اس خود آشنائی, خود آگاہی اور خدا شناسی تک کی منزل پر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے پیوریفیکیشن آف سول. آپ کو اپنے اندر کی صفائی کرنی پڑے گی. اندر کے اندر جو غلاظتیں ہیں اس کو نکالنا پڑے گا, اس کو
جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں یا ان سے کوئی معاملہ لین دین کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت لباس والا آدمی دراصل اتنا خوبصورت ہے نہیں، اندر سے یہ بڑا کینہ پرور ہے، لالچی ہے، حریص ہے، دھوکے باز ہے، منافق ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک اندر سے نکلیں گی نہیں تو انسان نہیں بنے گا، روح نہیں بنے گی، روح کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. تو اس کو پھر اور آپ اس منزل سے پہلے خود شناسی اور خدا شناسی کی منزل سے پہلے پیوریفیکیشن آف سول، روح کی پاکیزگی، جس کو قرآن کی اصطلاح میں ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، بالکل تصفیہ قلب کہتے ہیں، اس منزل سے گزارنا. یہی صوفی کا کام ہے، ایک بندے کو قریب کر لینا صحیح اور اسے یہ احساس دلانا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. تو میرے مرشد مخدوم محمود مستوار قلندر وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے، صوفی وہ ہے جو ہر وقت ہر کسی کا ہر طرح کا بھلا چاہے. واہ واہ واہ. تو اس کی جب آپ یہ پیوریفیکیشن کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کو اس قابل بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک دن ماہید گھر جانا نے جندے کوئی چج سیکھ لے. تو وہ اس کو اندر سے جو صفائی، یہ سارے پروسیس کا نام سلوک ہے، اس کا نام تصوف ہے. پھر آگے جب وہ پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے پھر خود شناسی کے عمل میں آتا ہے. خود شناسی کے عمل میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مادی وجود تو میرا ہے نہیں، یہ تو ہڈی کا، کھال کا، گوشت کا اور یہ چمڑے کا یہ وجود ہے. جب یہ مر جائے گا، قبر میں ڈال دیں گے تو مٹی میں چلی جائے گی، پانی ہو کے ایویپوریٹ ہو جائے گا، اڑ جائے گا، خاک ہو جائے گی، تو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بچ جائے گا. میں تو بچوں گا ہی نہیں. تو وہ میں کون ہوں اور وہ میں کدھر گیا، میں کہاں سے آیا تھا اور میں کدھر گیا. جب وہ یہ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود تو عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، ٹیمپورل ہے، تھوڑے عرصے کے لیے، وقتی ہے. اصل وجود تو میرا کچھ اور ہے، وہ اندر ہے، اور وہ جہاں سے آیا تھا اور جہاں اس نے جانا ہے تو وہ جانے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے. اور یہ جو میں کہوں نا، ہاں آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، میری 60 سال ہے، 70 سال ہے، کوئی 100 سال کا ہے، وہ 100 سال کا نہیں ہے. اچھا، وہ 100 سال کا نہیں ہے، وہ ازل سے ہے. جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا بت بنا کر اس میں پھونک ماری تھی نا، وہ ازل کتنا پرانا ہے اور کہاں پر ہے، کتنا پرانا ہے، کتنی صدیوں کا سفر ہے اس کا پیچھے. اور جب میں مر جاؤں گا تو میں نہیں مروں گا، یہ باڈی ختم ہو جائے گی، میں تو رہوں گا. بالکل صحیح. تو پھر میں آگے کتنی میری عمر ہے. تو انسان کی جو اصل عمر ہے نا وہ یہ نہیں ہے. ہاں، وہ بہت پرانا ہے، یعنی ازل سے وہ ہے اور ابد تک ہے وہ. اور اس کا جو روح کا تعلق ہے نا، یہ تو دیکھیں نا، یہ مادی وجود سے بنا ہوا جسم ہے، مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے بنا ہوا جسم. صحیح. روح کے یہ عوامل نہیں ہے، روح کے یہ عناصر نہیں ہے، روح ان سے نہیں بنی. صحیح. روح ان سے نہیں بنی. روح جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے؟ پھر اگر یہ مادی وجود اور مادی دنیا سے نہیں بنی تو کس سے بنی ہے؟ وہ اس پھونک سے بنی ہے جو اللہ نے آدم کے بت میں پھونکی تھی. تو اس کا مطلب ہے اس کا اوریجن خود وہ ذات الہی. اللہ. تو ان صفات سے متصف کرنا روح کو کہ یہ اس سے قرب کے اور اس کی حضوری کے قابل ہو جائے، اس سارے سفر کا نام تصوف ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو جب آپ درست کر دیتے ہیں پھر دوسرے انسان کو درست کرتے ہیں. پھر صوفی کیا کرتا ہے؟ فرد کو درست کرتا ہے نا. تو جب بہت سارے انسانوں کو آپ درست کرتے ہیں تو پھر معاشرہ درست ہوتا ہے. جب معاشرہ درست ہوتا ہے تو قوم درست ہوتی ہے بلا شبہ. اور جب قوم درست ہوتی ہے تو وہ بہت بڑے عزائم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، بہت بڑے عزائم کے لیے کام کرتی ہے. تو یہ جو ہے صرف صوفی کا کام اتنا محدود ہے نہیں، جو ہم نے جواب سوال کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا کام ہے نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کے لیے خانقاہوں کو اپنی ترجیح میں یہ فکر اور یہ سوچ رکھنی ہوگی، خانقاہ کو رسم سے اور رواج سے، اور اس سے یہ سب ضرورت ہے. چلیں ایک تربیت کا مرحلہ ہے نا، ذکر اذکار، مراقبہ، تنہائی، خلوت نشینی، چلہ کشی، تزکیہ نفس، مخالفت نفس، یہ سب اس کے جزیات ہیں. بالکل صحیح. لیکن الٹیمیٹ اینڈ انسان سازی، معاشرہ سازی، اور پھر اس کو وہ جو ایک عالمی پیغام ہے محبت کا، امن کا، سلامتی کا اور معرفت کا، اور اس تک لے کے جانا. سارے نبیوں نے کیا کام کیا؟ 1.25 1.25 انبیاء ہے، کیا کام کیا؟ یہی کام کیا. صوفیہ نے کیا کام کیا؟ یہی کام کیا.
تو یہ ضرورت بھی ہے, بالکل صرف ایک رسم رواج یا ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے تصوف, بلا یہ شبہ. وقت کا تقاضا ہے. معرفت کی, تصوف کی, صوفیزم کی جو بات ہم کر رہے ہیں, دیکھیے جو جس نفس کی, جس سیلف پیوریفیکیشن کی, جس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے, ہم جب اس چیز پر نظر دوڑائیں تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ نفس ہمیشہ سے انسان کا دشمن قرار دیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے تو اس سے اس کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے. میرا آپ سے ایک سوال یہ بنتا ہے, آپ کی شخصیت کو دیکھ کر, آپ کے کام کو دیکھ کر, چونکہ آپ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسفے کو پڑھا رہے ہیں, تصوف کو پڑھا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ آج کے دور میں, ڈیجیٹل کے دور میں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے ہر چیز کو اب اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کین آبزرور ہو کر دیکھنا ہے. جو روایتی کام ہے ہمیں اس سے پرے ہٹ کے جو اصل کام ہے وہ رہنا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اب اصل ہی رہ جائے گا. تو میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں روایتی پیری مریدی کا جو آپ کنسیپٹ دیکھتے ہیں, اس کا جو پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے, جو سسٹم جو بڑا منظم طریقے سے بنا کر پیش کیا گیا, جس کی اصل حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم بھی جانتے ہیں, وہ اس روایتی پیری مریدی سسٹم پر بات کیجیے گا اور اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو بات چیت ہو رہی ہے, اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تصوف کو معاشرے سے آئسولیٹ نہ کیا جائے, خانقاہ کو معاشرے سے آئسولیٹ نہ کیا جائے, اور اس کو معاشرے سے اور معاشرتی تقاضوں سے جوڑا جائے, اس سے ہم آہنگ کیا جائے. بالکل صحیح. تو وہ تبھی ہے کہ جو ایک روایتی جو پیری مریدی ہے اس سے بامقصد تصوف کو بامقصد بنایا جائے. صحیح. اور بامقصد تبھی بنے گا کہ آپ انسان سازی اور معاشرہ سازی کے کام کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے. جو لوگ مرید آپ کے پاس آ جائے تو اس مرید کو پاک صاف کر کے معاشرے کے لیے کارگر بنانا ہے. لیکن اس ساری دوڑ میں نا جو چیز رہ گئی ہے وہ انسان سازی کا کام رہ گیا ہے, کردار سازی کا کام رہ گیا ہے, صحیح, شخصیت سازی کا کام رہ گیا ہے. صحیح. تو اب جو ہے نا وہ یعنی اجتماع, بڑا اجتماع اور شخصیت کی پروموشن, یہ فوکس ہو گیا. صحیح. تو اس کی وجہ سے جو اصل کام تھا صوفی کا, خانقاہ کا, تصوف کا, وہ رہ گیا. بالکل صحیح. یہ کام بہت بڑا کام ہے, یہ کار انبیاء ہے. یہ جو کام ہے نا انسان سازی کا اور معرفت کا, یہ کار انبیاء ہے. اب چونکہ کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں تو اس امت کے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے کرنا ہوگا نا, بلا شبہ. تو وہ اگر خود اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہوں گے اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہوں گے, مکمل تو ان جیسا کوئی بھی نہیں بن سکتا, لیکن سیکھنے کا عمل اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا عمل, یہ تو ساری زندگی جاری رہتا ہے نا. بالکل صحیح. تو جتنا آپ ڈھل جائیں گے, صحیح, جتنا ان تعلیمات میں ڈھل جائیں گے, اس اخلاق میں ڈھل جائیں گے, صحیح, اور اس سیرت و کردار میں ڈھل جائیں گے, اتنے بڑے آپ صوفی بنتے چلے جائیں گے. صحیح. اتنے بڑے آپ صوفی بنتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ جو روایت ہے ہماری تصوف کی, بھلے وہ قائم رہے, خانقاہ کے اندر جو رسوم جو ہوتی ہیں وہ بھلے قائم رہیں, لیکن ہمارا الٹیمیٹ اینڈ, ہمارا مقصود, ہمارا منتہا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں کے ہمیں نہیں رک جانا چاہیے. صحیح. ہمیں نکلنا چاہیے اس سے. اور وہ میں نے کہا نا کہ انسان سازی اور معاشرہ سازی جب خانقاہ کا بنیادی مقصد ہوگا تو خود بخود بہت ساری تبدیلی آ جائے گی. بلا شبہ ایسے ہی ہے. اختتام میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی ہم چونکہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, نوجوان ہمارے آنے والا جو کل ہیں ان کو بہتری کی ضرورت بھی ہے. ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے معاشرے میں چیزوں کو پازیٹیولی ایڈ کریں. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی نصیحتیں ایڈ کر دی جائیں جو وہ سن کر اپنی زندگیوں میں ایڈ کر کے جو ان کی زندگیوں کو بدل سکیں. دیکھیں یہ دور جو ہے نا یہ فکری انتشار کا دور ہے بلا شبہ, اور یہ دور اندر کے اضطراب کا دور ہے, اور یہ دور اخلاقی انحطاط کا, اخلاقی زوال کا دور ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آج کا نوجوان جو ہے اس سے متاثر نہ ہو. بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو افکار کی دنیا ہے اس میں ڈسٹرکشن ہے, اس میں نیگیٹیوٹی ہے. صحیح.
یعنی کہ آپ پازیٹیو بات کریں تو کسی کو اپیل نہیں کرتی, لوگ اتنے اچھے سے اس کو سنتے نہیں. آپ نیگیٹو بات کریں وہ فوراً اپیل کرتی ہے, سنتی ہے. آپ کریٹیو پازیٹیو کوئی کام کریں وہ اتنا اپیل ہی نہیں ہوتا. ڈسٹرکٹیو کام کریں تو وہ, تو یہ جو وقت ہے اس میں جو مفکرین ہیں اور جو افکار پھینکے جا رہے ہیں کا لفظ اس لیے کیا کہ انٹینشنلی شاید یہ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کی جو فکر ہے نا اس میں یکسوئی نہیں ہے, اس میں انہماک نہیں ہے, بالکل اس میں یقین نہیں ہے, صحیح انتشار ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو سنبھالیں. صحیح. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس ہے نا, جی ہاں جی, پہلے ڈیسک ٹاپ تھا, لیپ ٹاپ آیا, جی ہاں جی, پھر یہ اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا. ایگزیکٹلی. یہ محبتوں کو کھا جاتا ہے, یہ قربتوں کو کھا جاتا ہے, بلا شبہ یہ سنگتوں کو کھا جاتا ہے, یہ آپ کے وقت کو کھا جاتا ہے, اور یہ آپ کی برین انرجی کو کھا جاتا ہے, اور یہ آپ کے اندر جو سائیکلوجیکل آپ کی جو فارمیشن ہے نا باڈی کی, بالکل اس کو یہ تتر بتر کر دیتا ہے, صحیح, تہس نہس کر دیتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ اس سے استفادہ کریں. یہ بنیادی طور پر نالج کے لیے ہے, کمیونیکیشن کے لیے ہے, ایک کنوینئنس ہے. صحیح. لیکن اس نے ہمیں کھانا شروع کر دیا. بالکل صحیح. تو بہت سارے نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتیں اور ان کی باطنی صلاحیتیں اور ان کا پوٹینشل ضائع ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کو غیر ضروری اور زیادہ وقت دینے سے. بالکل. میں ہرگز نہیں کہتا کہ اس کو آپ استعمال نہ کریں یا یہ بیکار ہے, لیکن اس کے استعمال کے لیے آپ خود کے اوپر کنٹرول لگائیں کہ یہ آپ کو نہ کھا جائے اور آپ کے وقت کو نہ کھا جائے. کیونکہ نوجوانوں کے لیے اور خصوصاً طالب علم کے لیے سب سے اہم چیز اس کا وقت ہے. بالکل. جو آپ کی کتاب کا وقت ہے وہ یہ کھا رہا ہے, جو آپ کا سوشل انٹریکشن کا وقت ہے وہ یہ کھا رہا ہے, جو آپ کا سونے کا وقت ہے وہ یہ کھا رہا ہے. اور مزے کی بات میں نے دیکھا ہے بچوں کو کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کھانا رکھا ہوتا ہے تو وہ ایک ہاتھ میں یہ ہوتا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ ایسے چیزیں دیکھتے جائیں گے نا تو آپ کا ذہن کی جو انرجی ہے وہ ایسے ارتیاش کا شکار ہو. بالکل. جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کوئی بھی اللہ کا اسم پڑھ رہے ہیں, کھانا نوالا کھا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی اسم پڑھ رہے ہیں آپ, یا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں, سبحان, تو وہ ایک ایک لقمہ نور بن رہا ہے. وہ نور بن کے آپ کی باڈی میں جا رہا ہے. سبحان. وہ جہاں غذا انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے, باڈی کو انرجی دے رہی ہے, وہاں وہ آپ کی روح کو نور بھی دے رہی ہے. وہ نوالا سبحان جو آپ کی باڈی کی انرجی ہے وہ نور دے رہا ہے. اور آپ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کے ذہن کو مرتعش کر کے اور آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں تک میں نے دیکھا بچے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں بھی وہ ان کے ساتھ وہ موبائل چل رہا ہے. صحیح. تو یہ بچوں کے لیے, یہ کمیونیکیشن کے لیے ہے, یہ نالج کے لیے ہے. بالکل. یہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نے جس طرح کہا کہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں ان کو فلوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو پھینکا جا رہا ہے. جی ہاں جی. جس سے بچے کا ذہن کسی ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہے, منتشر ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ جو ہے ہر کسی کو اگر سنیں گے اور ہر کسی کو فالو کریں گے تو آپ بالکل انتشار ذہنی کا شکار ہو جائیں گے. صحیح. اور جب آپ انتشاری ذہنی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کسی ایک نقطے پہ مرکوز ہی نہیں ہوتی. کوئی ایک آپ کی زندگی کا ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا کہ جس کی طرف آپ جائیں. صحیح ہے. تو آپ سنیں اور اس کو سنیں کہ جو مثبت فکر کو فروغ دے رہا ہے, جو دینی اقدار سے جڑا ہوا ہے, اخلاقی اقدار سے جڑا ہوا ہے, آپ کی روحانی اقدار سے جڑا ہوا ہے, آپ کی معاشرتی اقدار سے جڑا ہوا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ اب میڈیا میں وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات ضرور کی جاتی ہے جس سے جو ہے نا وہ اچھوتی بات, بالکل, جس سے جو ہے نا وہ لوگ سنا یہ کیا کہہ دیا. بالکل. تو یہ اس کا لیکن نوجوانوں پہ بہت برا اثر بہت برا اثر آ رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرا چونکہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ نوجوان جو ہیں اس وقت سائیکلوجیکل پرابلمس کا شکار ہیں اور بیماریوں کا شکار ہیں. اور اگر وہ کلینکل کوئی بیماری نہیں بھی ہے, کلینکل بیماری نہیں بھی ہے, تو ڈپریشن کا شکار تو وہ ہیں ہی ہیں. بالکل. اور فرسٹریشن کا شکار وہ ہیں ہی ہیں. صحیح ہے. اور اینگزائٹی کا شکار وہ ہیں. یہ تین چیزیں تو
عموم کسی میں نچلی سطح پر ہیں, کسی میں زیادہ سطح پر ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی اور اینگر, غصہ, بچوں میں یہ ہے, انگزائٹی بھی ہے. تو یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں بالکل, لیکن یہ سائیکولوجیکل بیماریاں بھی ہیں. صحیح. تو پھر دوسرا دیکھیں 6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جی, امی بیٹھی ہیں, ابو بیٹھے ہیں, چچا, خالو, ماموں, شادی کی تقریب ہے, کوئی میت کی تقریب ہے, ویسے کوئی فیملی گیدرنگ ہے. آپ دیکھیں سب نے اپنا موبائل کھولا ہوا ہے اور سب موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک نوبت ہے جو میاں بیوی ہیں, ان کا بہت خاص رشتہ ہے, تو اگر وہ سارے دن کے تھکے ہوئے کام کے بعد اپنے کمرے میں آئیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنا دکھ شیئر کرنے کے بجائے, سارے دن کی باتیں شیئر کرنے کے بجائے, ایک ہی کمرے میں موجود رہتے ہوئے بیوی اپنا موبائل آن کر لیتی ہے, اس طرف رخ کر کے لیٹ جاتی ہے, ساری رات وہ موبائل دیکھتی ہے. شوہر ادھر موبائل آن کر لیتا ہے, ساری رات وہ دیکھتا ہے, صبح اٹھ کے آفس پہ چلے جاتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے تعلقات کو کھا رہا ہے, آپ کی محبتوں کو کھا رہا ہے, آپ کی سنگتوں کو کھا رہا ہے, اور خود آپ کو کھا رہا ہے, آپ کے دماغ کو کھا رہا ہے. اور میں اب سائیکولوجیکل اگر ٹرمز میں چلا جاؤں تو بات اور طرف چلی جائے گی. یہ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. آپ اس کے جس طرح کسی نشے کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا, جی, تو آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. میں بہت ساری اور نوجوانوں کو نصیحتیں کر سکتا ہوں, کرنی بھی چاہیے آپ کے ذریعے. آپ ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکشن آف تھاٹس کا جو یہ ایرا ہے, اس میں آپ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور مزید یہ کام آگے بڑھے. لیکن یہ میں نے مین اس لیے کیا کہ اس وقت یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ نوجوان سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کی اگر پیچھے آپ چلے جائیں گے نا تو آپ کو ایکسس یوز آف سوشل میڈیا ملے گا. یہ وہ ڈوپامین کی جو آپ اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے, آپ دیکھیں آپ اسکرول کرتے چلے جاتے ہیں, آپ 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں بالکل, اور آپ کو لگتا ہے میں بھی 10-15 منٹ بیٹھا ہوں. اس میں کتنی آپ کے دماغ کی کیلوریز کنزیوم ہو گئی, برن ہو گئی, کتنی آپ کی انرجی برن ہو گئی, کتنا آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا. اور اس 2 گھنٹے بعد میں پوچھوں گی اس 2 گھنٹے جو آپ نے اس کو یوز کیا تو آپ نے اس میں سیکھا کیا, آپ نے حاصل کیا کیا. تو آپ کو پتہ لگا آپ نے کچھ نہیں سیکھا, کچھ حاصل نہیں کیا, اپنا بہت سارا قیمتی وقت آپ نے گنوا دیا, جو آپ اپنے آپ کو دے سکتے تھے, اپنے دوستوں کو دے سکتے تھے, اپنے والدین کو دے سکتے تھے, اپنی کتاب کو دے سکتے تھے. اور آخری بات یہ, میں نے کہا بہت ساری بچوں سے باتیں کرنی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے وقت کا الہ, پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اسی طرح سے اس کو صرف موضوع یہ رکھ لیں گے کہ آج کا نوجوان اور ہم ہے نا, اس کو رکھ لیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ بچوں کا اس ڈیوائس کی وجہ سے کتاب سے تعلق ٹوٹ گیا. بالکل کتاب سے. میرے پاس بچے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ پڑھیں گے, اس پہ بکس مل جاتی ہیں, مگر اس پہ نہیں پڑھیں گے. کیونکہ جب اس پہ آپ بک کھولیں گے نا تو بک کے ایک پیج کے ساتھ 10 چیزیں آپ اور بھی دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں ہارڈ بک ہوگی, کتاب ہوگی, آپ صرف کتاب پڑھیں گے. بالکل. تو بچوں کا کتاب سے تعلق بالکل ٹوٹ. کورس کی کتاب بچے نہیں پڑھتے, وہ پورا اپنا کورس وہ نہیں پورا کرتے, چاہے جا کے کچھ اور پڑھیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھیں ضرور بچے, کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں, کتاب پڑھیں. اور میں بچوں کو کہتا ہوں کہ سیرت ضرور پڑھیں. بالکل. سیرت پڑھنے سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے, اور صوفیہ کی زندگی پڑھیں, آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اور کوئی بھی اچھی کتاب پڑھیں. تو بچوں میں سے کتب بینی کا, کتاب سے دوستی کا تعلق بالکل ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. صحیح. تو ایک کتاب کی طرف آئیں, کتاب سے دوستی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات میں بیٹھ کے پوری کتاب پڑھ لیں. صحیح. سونے سے پہلے آپ 2 صفحے پڑھ لیں, 3 صفحے پڑھ لیں, اچھا پڑھیں. صحیح. اور اپنے وقت کو قیمتی اثاثہ جانیں, بچے, طالب علم اور نوجوان. صحیح. وقت کو قیمتی اثاثہ جانیں, اس وقت کو یوٹیلائز کریں, اس وقت کو استعمال کریں اور پازیٹیو چیزوں میں استعمال کریں. ورنہ یہ آپ کی زندگی کا یہ ایرا جو ہے, جو جسے نوجوانی کہتے ہیں, زمانہ طالب علمی کہتے ہیں, جب یہ گزر جائے گا تو پھر آپ کو بہت احساس ہوگا کہ یہ پلٹ نہیں سکتا, یہ واپس آ نہیں سکتا. بلا شبہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے یعنی اپنے وقت کو, اس کی اہمیت کو سمجھیں. صحیح. اور اس چیز کا استعمال انفارمیشن کے لیے, بالکل, کمیونیکیشن کے لیے محدود کر دیں. انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے لیے, نالج گیننگ کے لیے. پورا ورلڈ ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. بالکل. لیکن ورلڈ ڈیٹا کے حصول کے لیے کتنی وقت آپ دیکھتے ہیں, اور کتنا وقت جو ہے یہ خود بخود آپ کو نا یہ انوالو کرتا چلا جاتا ہے. اور آپ کو جہاں آپ لاہور رہتے ہو اور لے کے یہ آپ کو پشاور چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا یار میں جا تو لاہور آتا, میں پشاور پہنچ کیسے گیا, یہ گھما کیسے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بالکل اس کا ذہن پر,
آپ کے قلب پر، آپ کی روح پر، آپ کے باطن پر اور آپ کی سائیکولوجیکل فیلنگز پر اس کا اثر آتا ہے، جس کا نوجوانوں پہ بہت برا امپیکٹ آ رہا ہے. بالکل صحیح تو ہے. ایک بس نصیحت یہ ہے کہ کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹیو تھاٹس ہیں اور جو ایسے مفکرین ہیں ان کی طرف آپ نہ جائیں. بالکل کسی اچھے عالم کی سنگت اختیار کریں. صحیح. ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا اچھا عالم ہوتا ہے. اچھا عالم، بالکل. اس عالم کا کچھ دیر بیٹھ جائیں، یا کچھ دیر نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم جمعے میں آپ تھوڑا سا جلدی چلے جائیں. صحیح. جو آخری وقت ہوتی ہے نا، جس وقت خطبے کی اذان ہوتی ہے تو ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں سے مزے بھر جائے. نہیں، تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سنیں، اور کسی اچھے صوفی کی سنگت ضرور اختیار کریں. بالکل. وہ آپ کو بچا لے گی. کسی اچھے صوفی کی سنگت آپ کو بچا لے گی، بہت سارا بچا لے گی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اندر کے ڈاکٹر ہیں. ایگزیکٹلی. اندر کے ڈاکٹر ہیں. تو فی الحال تو یہ 2 باتیں ہیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اور انشاءاللہ کبھی ملاقات لازمی تو صرف اس کو موضوع بنائیں گے انشاءاللہ. نوجوان کو، لازمی طالب علم اور نوجوان. آپ کی شخصیت کے ماشاءاللہ کئی پہلو ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اختتام میں ہم یہ چیز بھی ایڈ کریں کہ ATI سے آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اس کے اوپر گفتگو فرمائیے گا، کس طرح سے انٹریکشن ہوئی اور کس طرح سے ان کے جو کارکن ہیں وہ جتنا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ رہا. دیکھیں، میں بالکل یعنی اس میں خوبصورت بات کہتا ہوں آپ کو اور سچی بات کہتا ہوں کہ جس ماحول میں ہم یونیورسٹی میں گئے تھے نا، تو وہ دور تھا جس وقت سرخ انقلاب کا اور مارکسسٹ انقلاب کا وہ عروج کا وہ زمانہ تھا. بالکل. اور جو زیادہ تر پروگریسو تھاٹس جو ہے نا وہ عام ہو رہی تھیں. بالکل صحیح. تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انجمن طلبہ اسلام کی دوستوں کی سنگت اور صحبت نہ ملتی اس زمانے ہمیں زمانہ طالب علم میں، تو شاید ہم دہریت کی طرف چلے جاتے. وہی پروگریسو تھاٹس ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جاتے، دہریت کی طرف لے جاتی یا مادیت کی طرف لے جاتی. تو اس وقت جب انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوئے تو یہ ہمارے ساتھ بہت انہوں نے ایک یعنی وہ سنگت، وہ صحبت، وہ افکار، وہ نظریات، اس نے ہمیں اس طرف جانے سے بچایا. دوسرا، اس وقت جو تعلیمی ادارے تھے اس میں ایسے افکار مذہب کے نام پر پھیلائے جا رہے تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اہل بیت کی محبت سے اور اولیاء اللہ کی محبت سے ہمیں تھوڑا سا دور کر رہے تھے. بالکل. ہم تو اسلام کی خوبصورتی میں ادھر جا رہے تھے نوجوان. یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے. تو چلو اگر ادھر ہم پروگریسو لوگوں کی طرف نہیں جا رہے تو ہم اسلامسٹ کی طرف آ جائیں. تو ادھر جو لوگ جا رہے تھے تو ان کے جو افکار تھے اس میں یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت اور محبت اولیاء یہ موجود نہیں تھی. صحیح. تو شاید اگر ہم ادھر چلے جاتے، ادھر سے نکل کے ادھر، تو شاید ہمارے عقائد جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہوتے. ہم بدعقیدہ لوگوں میں شامل ہو چکے. بالکل. تو دوسری بات یہ. صحیح. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو تربیت کا ماحول اس وقت تھا انجمن طلبہ اسلام میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد تک پہنچا ہوں، ان کے زیر تربیت ہوں اور ان کی رہبری اور رہنمائی میں سفر طے کر رہا ہوں. لیکن اس وقت اگر مجھے ATI نہ ملتی تو شاید میں اپنے مرشد تک ہی نہیں پہنچ پاتا. میں کہتا یہ سب بیکار ہے. تو ATI کو ہم اپنا مرشد اول بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے کہ اس نے ہماری اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صوفیہ کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد ہر صوفی کی وہ 2 ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور استغفار، ندامت، عاجزی. واہ. یہ اور اس کے بعد پھر معرفت الہی کا سفر. تو یہ چیز ہمیں انجمن طلبہ اسلام نے دی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یعنی ایمان بنا دیا، ایمان کا تقاضا بنا دیا، دین کا تقاضا بنا دیا. بلکہ ہمارا اوڑھنا بیچنا صبح کا، ہم شاید بعمل نہ ہوں اتنے اچھے، بالکل صحیح، با کردار نہ ہوں اتنے اچھے شاید، لیکن ہمارے لبوں پر سیدی مرشدی یا نبی تھا. جو میں کہتا ہمارا نعرہ نہیں تھا، ہمارا ورد وظیفہ تھا. سبحان اللہ. اور سینے پہ کسی شخصیت کا، کسی سیاستدان کا، کسی دنیاوی لیڈر کا نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام سجا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے پھر ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ، ہمارے والد، انہوں نے ہماری پرورش کی. لیکن ہماری شخصیت کی تعمیر تو انجمن طلبہ اسلام نے کی. بلا شبہ. آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اگر وہ 15 سال میں نے انجمن طلبہ اسلام میں نہ گزارے ہوتے تو میں نے کہا نا جیسے میں دہریہ ہوتا، میں بدعقیدہ ہوتا، یہ شخصیت کی یہ پہلو اجاگر نہیں ہوتے. تو یہ سارے پہلو انجمن طلبہ اسلام کی سنگت، دوستوں کی سنگت، صحبت، تربیتی ماحول، شب بیداریاں، تربیتی نشستیں، تربیتی کیمپ اور اجتماعات، کنونشنز،
یہ ساری چیزوں میں ہماری تربیت ہوئی, ہماری شخصیت کو ڈھالا گیا, بنایا گیا ایک سانچے میں, اور وہ سانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ تو صوفیہ کا کام ہے بالکل صحیح, کہ دلوں کو روشن کر دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار اور اخلاق سے لوگوں کو جوڑ دینا, ان کا نمونہ بنا کر ان سے کسی اور کو اپنا رہبر رہنما نہیں ماننا. ایٹیا نے یہی کہا, کسی اور کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں, شخصیت کی تشکیل میں انجمن طلبہ اسلام کا بہت بڑا نمایاں کردار تھا. میں انجمن طلبہ اسلام کا, انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کا احسان مند ہوں, رہوں گا. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جب اللہ پاک نے انہیں کوئی مقام عطا کیا, کوئی پوزیشن اچھی عطا کی, تو انہوں نے اپنی زندگی کے اس پہلو کو بالکل بیان ہی نہیں کیا کہ شاید میرا قد چھوٹا ہو جائے گا, میری بات چھوٹی ہو جائے گی, لیکن میں برملا آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا, لیکن میری شخصیت انجمن طلبہ اسلام نے بنائی. کیا بات, آج میرے مرشد نے مجھے سنوارا ہے, نکھارا ہے, بنا دیا ہے, ایک روحانی شخصیت بنا دیا, لیکن اس مرشد تک لے جانے کے پہلے کا جو وقت تھا, ادھر ادھر مجھے بھٹکنے گمراہوں سے اگر نے بچایا تو وہ انجمن طلبہ اسلام نے بچایا. کیا بات. تو یہ یعنی بہت بڑا کردار ہے شخصیت سازی اور کردار سازی کی بات کا, وہ ماحول تھا. آج جو ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے دوست ہیں, آپ کے توسط سے میں انجمن طلبہ اسلام کی موجودہ قیادت کو بھی, آنے والی قیادت کو بھی, اور ان کے احباب کو بھی یہ کہوں گا کہ جو ہمارا اوریجن ہے نا انجمن طلبہ اسلام کا, جو ہمارا ماحول ہے, اور یہ بنیادی طور پر ایک تربیت گاہ ہے. بالکل صحیح, اور اس کو تربیت گاہ ہی رہنا چاہیے. بالکل صحیح. یہ کوئی ہلے گلے کی اور نعرے بازی کی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت کے تقاضے کے تحت کوئی ریلی نکل رہی ہے, کوئی کنونشن ہو رہا ہے, کوئی جلسہ ہو رہا ہے, آپ نعرے لگا رہے ہیں اور ایک جوش, ایک ولولہ ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ تربیت گاہ ہے. صحیح. یہ ہماری مادر فکری ہے, یہ ہماری مادر علمی ہے, یہ ہمارا مرشد اول ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہماری شخصیت کو تشکیل دینے والا, تعمیر کرنے والا ایک انسٹیٹیوشن, ادارہ ہے. یہی ہمیں سے رکھنا ہے. بالکل صحیح. اور اگر کہیں ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں یا ہٹ رہے ہیں تو ہمیں واپس پلٹنا ہے اس طرف. بالکل. تو انجمن طلبہ اسلام کا میں مرہون منت ہوں, اور انجمن طلبہ اسلام کا شکر گزار ہوں. اور جو میں آپ سے بار بار تصوف اور خانقاہ کی بات کر رہا ہوں, خانقاہ نام ہی عشق رسول کا ہے, محبت رسول کا ہے. خانقاہ اور کچھ نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور بندے نے پہنچنا کہیں نہیں ہوتا, وہ ذات تو لامنتہا ہے, وہاں کہاں جانا ہے, پہنچنا بارگاہ رسالت تک ہی ہوتا ہے. اور بارگاہ رسالت تک کیا پہنچنا, وہ بھی اس کا کوئی حد ہے نہ کرانہ ہے. در رسالت تک پہنچنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس چوکھٹ تک پہنچنا ہوتا ہے, اس چوکھٹ پر اپنے دل کی جبیں جھکا دینی ہوتی ہے, اور ان کا اپنا رہبر رہنما اور اپنا مرشد ماننا ہوتا ہے. واہ واہ. اور ان کو اپنا آئیڈیل ماننا ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے یہ بھی پیغام ہے. بالکل صحیح. تو انجمن طلبہ اسلام کو انجمن طلبہ اسلام رہنے دیں, انجمن طلبہ اسلام کو انجمن طلبہ اسلام بنائیں, چلائیں. اور یہ دور جو ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں لبرلزم کے, یعنی سیکولرزم تو بہت چھوٹی بات رہ گئی ہے. سیکولرزم سے مراد کہ ٹھیک ہے آپ دین پہ رہیں, صحیح, لیکن دین آپ کا پرسنل معاملہ ہے. دین کو اجتماعی زندگی میں نہ لائیں, اور آپ کا دین آپ جانیں, میرا دین میں جانوں, ان کا دین یہ جانیں. یہ سیکولرزم ہے. صحیح. لیکن لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم یہ ہے کہ میں اپنی آزادی کے اظہار کے لیے کسی پابندی کا پابند نہیں ہوں, صحیح, کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوں. میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, بالکل, اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے, نہیں اپنے اندر کی اپنی شخصی آزادی کے حصول کے لیے میں آزاد ہوں. میں کسی ضابطے, قانون, خصوصاً کسی مذہب کی پابندی میں کیوں آؤں؟ یہ لبرلزم کے فروغ کا دور ہے نوجوانوں میں. اور لبرلزم سے آگے اگر بڑھ جائیں, بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. آپ کی ایک بہت خوبصورت عادت ہے, اور بھی لوگوں کے ساتھ انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کیے ہیں, وہ خود زیادہ بولتے ہیں اور مہمان کو بولنے نہیں دیتے. آپ بہت اچھے لسنر ہیں ماشاء اللہ. آپ سوال پوچھتے ہیں اور بڑے تحمل سے سنتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ترقی اور برکت عطا فرمائے, توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو لبرلزم آ رہا ہے جامعات میں. اب آپ کی جنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے. بالکل. اچھا, سیکولرزم اور لبرلزم کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ یہ نوجوان کہاں جائے گا؟ یہ ایتھیسٹ ہو جائے گا. ایتھیزم آ رہا ہے, الحاد آ رہا ہے, الحاد. بالکل بالکل. خدا کہاں ہے, دین کیا ہے, اللہ اللہ, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, پرانی دقیانوسی باتیں ہیں. یہ قدامت پسندی ہے, زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا. ترقی کرنی تو ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نوجوانوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کون نکالے گا؟ یہ آپ نکالیں.
ایک آدمی ہے جو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے، یا جاتا ہے تو صرف جمعے کی نماز کے وقت جب خطبے کی اذان یا خطبہ شروع ہوتا ہے جاتا اٹھ کے بھاگ آتا ہے، وہ سنے گا کہاں سے؟ وہ خانقاہ میں جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ وہ کہتا ہے سب بیکار ہے، خانقاہ بھی بیکار ہے، مولوی بھی بیکار ہے، تو جاتا ہی نہیں ہے وہ. جب وہ خانقاہ نہیں جائے گا، وہ کسی عالم کے پاس نہیں پڑھا، وہ سیکھے گا کیسے؟ تو وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کہ اللہ ان میں ایک نبی مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو. اس کا نقطہ سمجھے، انہی میں سے ہو کیا مطلب؟ کہ جب وہ کوئی سپر نیچرل چیز بن کر آئے گا تو لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے. جب انہی میں سے ہوگا، ان میں اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، ان کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو ان کو بدلنا آسان ہوگا. انہی میں سے ہو. تو جب نوجوان عالم کے پاس نہیں بیٹھ رہا، صوفی کے پاس نہیں بیٹھ رہا، تو وہ کہاں آپ کے ساتھ تو بیٹھ رہا ہے نا. تو آپ مبلغ بن جائیں. وہ کام جو عالم نے کرنا تھا آپ شروع کر دیں، وہ کام جو صوفی نے شروع کرنا تھا وہ انجمن طلبہ اسلام کے دوست شروع کر دیں تعلیمی اداروں میں. بڑا جہاد ہے اس وقت. تو میں نے کہا پہلے سیکولرزم تھا، پھر لبرلزم آیا، اب یہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے. اور جو معاشرے میں مادیت کا عروج حاصل ہو رہا ہے اور مادیت کو ہی معیار زندگی کامیابی کا بنایا گیا ہے، تو اس میں ایک اور چیز فکر آ رہی ہے جس کو ہم ہیڈونزم کہتے ہیں، لذت پرستی. لذت پرستی. نوجوان اس چیز میں کھو گیا. بالکل. جو میں نے شروع میں بات کی نا، جی بالکل، ہیپینیس اینڈ پلیجر کی. یس. تو نوجوان جو ہے لذت پرست ہو گیا کہ بس مجھے لذت کا حصول حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، کوئی انسانی قدر نہیں ہے، کوئی معاشرتی قدر نہیں ہے، کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے، اور میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے چاہے کیسے بھی حاصل کرنی ہے. صحیح. تو اس ساری صورتحال کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا بحیثیت تنظیم، بحیثیت تحریک، بحیثیت مسلح اور بحیثیت ایک ذمہ دار جماعت کے یہ کردار بنتا ہے کہ جیسے نوجوان آپ ابھی گننا شروع کریں انگلیوں پہ کہ جو لوگ انجمن طلبہ اسلام نے بنائے، آج معاشرے میں کتنا نمایاں مقام ہے. بالکل. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے اور بہت مؤثر کام کر رہا ہے نا. اور اتنے افراد ہیں کہ آپ گن گن کے تھک جائیں گے. یہ بندہ بنایا، یہ بندہ بنایا، یہ بڑی بڑی قداور شخصیات بنائیں اور وہ سب کام کر رہے ہیں. اور ایک بات اور اس میں ضمناً آپ کے توسط سے آپ کا حلقہ احباب میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سنیں گے. بالکل. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ایک انجمن طلبہ اسلام کے سابقین، وہ بھی انہوں نے مختلف جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی کام کر رہے، سب کام کر رہے، کوئی گھر نہیں گیا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہاں تو جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی بند ہو گئی، وہ بھی ابھی گھر نہیں، سفید داڑیاں ہو گئیں اور ان کے بچے ان کے قد کے برابر جوان ہو گئے. لیکن جو کام وہ کر رہے تھے ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے. گھر کوئی بھی نہیں گیا، گھر کوئی بھی نہیں بیٹھا. لیکن ایک بڑی نظریاتی متحرک انقلابی جدوجہد کی اس وقت دین کو بھی ضرورت ہے، ملک کو بھی ضرورت ہے، معاشرے کو بھی ضرورت ہے. آپ اس وقت کے تقاضوں کو سمجھیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو طوفان آ رہا ہے سیکولرزم کا، اس کے بعد لبرلزم کا، اس کے بعد ایتھیزم کا، اس کے بعد ہیڈونزم کا، اس سب کے خلاف میں کہہ رہا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ سفارہ ہو جائے. تو جو انجمن طلبہ اسلام سے تیار یافتہ لوگ ہیں وہ سفارہ نہ ہو، وہ یہ کام نہ کریں. بالکل. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ معاشرے پہ نہیں آ رہا. امپیکٹ معاشرے پہ تب آئے گا جب ایک ہمہ گیر، منظم، مضبوط، طاقتور جدوجہد آپ شروع کریں گے. اور وہ جدوجہد صرف جدوجہد نہ ہو، اس کے سامنے متعین اہداف ہوں اور ان اہداف کے حصول کے لیے ایک متحرک اور ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے. ورنہ یہ جو طوفان آ رہا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ طوفان گھس گیا ہے آپ کے گلی کوچوں میں، آپ کے گھروں میں، اور بہت کچھ یہ ڈسٹریکٹ کر چکا ہے اور بہت کچھ یہ ڈسٹرکشن کرتا ہوا جا رہا ہے. تو جتنی ذمہ داری انجمن طلبہ اسلام کی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ سابقین کی بڑا خلا ہے، بہت بڑا خلا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی موقع پرست، موقع شناس کوئی خوبصورت نعرے لے کر معاشرے میں پھینک دے اور سارے جو لاوا پک رہا ہے اس کو لے کر وہ کسی اور طرف اپنی شخصیت کے لیے استعمال کر لے، اپنی ذات کے لیے یا اپنی ذات کے لیے، جماعت کے لیے استعمال کر لے. بہتر یہ ہے کہ ہم دین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے یہ جو ایک خلا ہے اس کو ہم فل کریں. اور لوگوں کے اندر جو ایک وہ لاوا پک رہا ہے، اس لاوے کو، وہ دریا ہے نا، اس کو اندر جب وہ طغیانی آتی ہے نا، اس کو راستہ نہ دیں تو جہاں سے اس کو راستہ ملتا ہے وہ پانی چھوڑ کے ادھر نکل جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک طوفان امنڈ رہا ہے اور ایک طغیانی آئی ہوئی ہے، تو اس کو آپ صحیح سمت دے دیں اور اس سے کوئی کام لے لیں.
بالکل صحیح. تو بس یہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے حافظ طارق محمود رضا صاحب ATI کے مرکز سے, وہ چلے گئے اٹلی. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کوئی ہماری ہڈیوں کو پیس کے اس کا سرما بھی بنا لینا اور ہمیں صرف یہ بتائے کہ اس سے دین کا کوئی کام لے لیا جائے گا تو ہم اس کی اجازت بھی دے دیں گے. کیا بات, اس کی اجازت بھی دے دیں گے. کیا بات. تو بس وقت کی ضرورت ہے, وقت کے تقاضوں کو سمجھیں اور ان تقاضوں کا ادراک حاصل کریں. صحیح. اس کے لیے لاہ عمل بنائیں, اس کے لیے منصوبہ بندی کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں اور متحرک جد و جہد کریں, مضبوط جد و جہد کریں, توانا جد و جہد کریں. ہلکی پھسی جد و جہد سے اب کام ہوگا نہیں. توانا جد و جہد, زوردار آواز. اچھا آپ کامیاب نہ بھی ہوں لیکن آواز تو اٹھائیں. بالکل صحیح. چیخیں تو صحیح, چلائیں تو صحیح, آواز تو اٹھائیں. تو یہ صاحب کے لیے بھی پیغام ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت عنایت فرمایا. بہت پیاری باتیں آپ نے, اور آپ نے باتیں سنی, آپ کا شکریہ. بات کرنے دی, آپ کا شکریہ. اور آپ کے ذریعے یہ ابلاغ ہوگا, بات لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. دل کی بات ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کوئی سنے. جی جی بالکل. دیواروں سے باتیں کرنے والے پاگل کہلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. جی ہاں. فکر اگر پروموٹ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو آپ کے توسط سے بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور اقبال نے کہا نا کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ. تو ہم نے جس طرح معرفت کی بات کی, تصوف کی بات کی, اس اسلوب کی بات کی جس پر بات کرنی چاہیے, اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور کس طرح سے کرنی چاہیے, اس میں ہمارا دین کا کیا کردار ہے, ہمارا اپنا سیلف پیوریفیکیشن کے بعد جو ہماری استصحاب ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کا کتنا کردار ہے, اس کے بعد سے ہمارا یہ جو مجموعی طور پر ہم نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ کس طرح سے لے کر چلا جانا چاہیے. آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.